نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا بے مثل اور بے مثال ہے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کائنات کے سب سے بڑے رہبر ہادی اہل اسلام آج کا دن جمعہ کا دن ہے اور اللہ تعالی نے یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا جس طرح عید کے دن
مسلمان تیار ہوتے ہیں. یہ جمعے کا دن بھی عید کا دن، یہ عام جلسوں والا دن نہیں، نہ جمعے کا خطبہ جلسوں والا خطبہ ہوتا ہے. یہ ایک تربیتی پروگرام ہوتا ہے، تربیتی وعظ اور نصیحت. اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جمعے کے دن جو شخص 4 کام کر لے. نمبر 1، غسل کرے اور کروائے. نمبر 2، پیدل چل کر مسجد میں آئے. دور سے اگر آ رہا ہے تو سواری پر بھی آ سکتا ہے. نمبر 3، امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور خاموشی سے خطبہ سنے. آیا لیٹ ہے اور گردنیں پھلانگ کر پہلی صف میں جگہ نہ بنائے. لیٹ آیا ہے تو پھر اپنی جگہ پر بیٹھے. خاموشی سے خطبہ سنے. کسی کو یہ نہ کہے آواز نہیں آ رہی سپیکر کی. صف کے تنکے کے ساتھ بھی نہ کھیلے. بچے اگر شرارتیں کر رہے ہیں انہیں بھی چپ نہ کرائے کہ شاہ صاحب کا خطبہ سننا ہے، چپ ہو جاؤ. یہ 4 کام ہیں. اور عید کا دن ہے یہ، آج کا دن. ہر آنے والا جمعہ، صرف یہی جمعہ نہیں، قیامت تک آنے والا ہر جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن. اور 4 کاموں میں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا کہ مسجد کے لیے میں نے پیسے خرچ نہیں. غسل کرنا ہے، کوئی پیسے خرچ ہوئے. پیدل چل کر آنا ہے، کوئی رقم خرچ ہوئی ہے. امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے، کوئی پیسہ خرچ ہوا ہے. اور نمبر 4، امام کے قریب ہو کر بیٹھے، خاموشی سے خطبہ سنے. اسے کوئی پرواہ نہیں کون آ رہا ہے، کون تاریں لگا رہا ہے. وہ صرف مشغول ہے خطیب کے خطبے کے ساتھ. ثواب کتنا ہے، اجر کتنا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم کے بدلے. میں 10 قدم چل کر آیا ہوں، آپ 20 چل کر آئے، وہ تو بادشاہ ہے. ہر آنے والے کے اگر یہ 4 شرطیں پوری ہوتی ہیں،
4 شرطیں پوری ہوتی ہیں، ہر آنے والے کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہم سے تو ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے جائیں گے، آ رہا ہے رمضان، اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہماری جیبوں کے اندر دوائیوں کے پتے ہوں گے، جی میں تو مریض ہوں شوگر کا، میں دل کا اور میں فلاں کا، تاکہ جس کے سامنے بیٹھ کر میں چائے پیوں پانی پیوں تو اسے بتلا سکوں میں مریض ہوں، رخصت دی اللہ نے۔ یہاں ثواب کتنا ہے؟ 1 مہینے کا نہیں، صرف 1 قدم کے بدلے۔ اگر آپ اور میں 100 قدم چل کر آئے ہیں تو کتنا ثواب ہو گیا؟ ساری زندگی 100 سال عمر تو کس کس نے دیکھی؟ تو پہلی بات، جمعے کو عید کا دن سمجھیں، صبح سے تیاری شروع کریں کہ آج جمعے کا دن ہے، میں نے مسجد میں جا کر جمعہ ادا کرنا۔ پھر ان 4 شرطوں کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ اگر میں نے آگے پیچھے غسل نہیں کیا تو آج کپڑے بھی بدلوں، غسل بھی کروں، خوشبو بھی لگاؤں، اور پھر ممبر پر یہ ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے کہ خطیب اتنے بجے جمعہ شروع کرتا ہے، اس سے پہلے مسجد میں داخل ہوں، کیونکہ جب خطیب خطبہ دینا ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اس دروازے پر رب کے فرشتے وہ بھی اپنی کتاب بند کر کے وہ بھی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، انہوں نے آپ کا نام لکھ لیا، جو لیٹ آئے ان کا نام نہیں لکھا گیا، وہ اس ثواب سے محروم ہو گئے۔ تو آج نہیں، ہر جمعے کو عید کا دن سمجھیں اور ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے۔ امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے اپنی کتاب میں، اور صرف 1 سال کے روزے ہی نہیں، 1 سال کے قیام کے برابر بھی ثواب عطا فرمائے۔ ابھی تراویح شروع ہوگی، پہلے دن مسجدیں بھری ہوتی ہیں، دوسرے دن اور پھر پہلے ہفتے کے بعد پہلی صف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ آسان سا نسخہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ تو اللہ ہے جو آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی سارا علم اس کے پاس، دل کے رازوں کو جانتا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی جانتا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی جانتا ہے۔ جب سارے زمینوں اور آسمانوں کا علم اس کے پاس ہے تو ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی رہ گئی؟ سوچ لیجئے۔ پھر دل کے راز، وہ دل میں جو اخلاص، اس کو تو خبر ہے یہ میرے لیے کر رہا ہے یہ کام یا کسی کی رضا کے لیے کر رہا۔ اب یہ ثواب تو بہت زیادہ، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب، اس میں ایک حدیث آتی ہے، لیلۃ القدر کا ثواب کتنا ہے؟ قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیجئے، خیر من الف شہر، 1000 سال کی عبادت سے بہتر ایک رات کا عبادت۔ یہ لیلۃ القدر بڑا ثواب ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاش کرو لیلۃ القدر کو، آ رہا ہے رمضان، یہ 5 آخری 10 دنوں میں طاق راتیں ہیں۔ آگے ہو کے بیٹھ جائیں، نیند آ رہی ہے آپ کو۔ 5 راتیں ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ثواب ہمیں ملے، یہ ہر مسلمان چاہتا ہے، ہر بوڑھا چاہتا ہے کہ بس اب تو گھنٹی بج گئی ہے میری، کسی وقت ہی ثواب کتنے؟ اللہ اکبر، بڑا ثواب ہے، رات بھی بڑی اعلی ہے۔ یہ ثواب آپ کو روزانہ مل سکتا ہے، یہ ثواب اگر ہم چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا ثواب ہمیں ملے اور میری زندگی کے 80 سال تو نہیں ملیں گے، آج کل تو عمریں چل رہی ہیں 60 اور 70 کے درمیان، تو مجھے یہ ثواب مل جائے۔ شریعت بڑی خوبصورت، دین بڑا آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز کے ساتھ، کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں عشاء کی؟ کچھ 17 پڑھتے ہیں اور کچھ 7 پڑھتے ہیں، 4 فرض، 2 سنتیں اور 1 وتر۔ یہ تو ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز کے ساتھ جو 4 سنتیں ادا کرے، 4 سنتیں ایک سلام کے ساتھ، 2 کر کے نہیں، جیسے ہم نے عشاء کے فرض پڑھے ویسے ہی 4 رکعتیں ادا کرے جو سنتیں ہوں گی۔ کمال ہے اس اللہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر کی رات جیسا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو بڑا آسان نسخہ، کہاں لیلۃ القدر ساری رات جاگنا ہے، کہاں میں اور آپ عشاء کی نماز کے بعد۔ ایسے ہی ایک نفلی روزہ، جمعرات کا روزہ یا سوموار کا روزہ، جمعے کا تو ممنوع ہے، روٹین میں اگر رکھ رہے ہیں جمعہ درمیان میں آ جائے تو شریعت اجازت دیتی ہے۔ یہ دیکھیے یہ ارکان اسلام ہے، بنی الاسلام علی 5، جو 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، نماز اس میں ہے، روزہ بھی اس میں، روزہ بھی اس میں، ایک روزہ فرضی نہیں، نفلی روزہ، نفلی روزہ کہ آج میں روزہ رکھ رہا ہوں، ثواب کتنا ہے؟ اس بندے اور روزے دار کے درمیان خندقیں کھدوا دی جاتی ہیں۔ ایک روزہ نفلی اگر جہنم سے 70 سال دور کر دیا جاتا ہے، پیدل چلتے چلے جاؤ 70 سال میں کہاں پہنچو گے؟ روزے کا ثواب ہے۔ یہ ارکان اسلام میں سے ہیں۔ حج رکن ہے اسلام کا۔ چلو جی امیر آدمی کریں گے، غریب آدمی تو بڑا پیکیج ہی بڑا مہنگا ہے، عمرہ کر لے۔ ابھی میں نے بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہے، پھر بیٹوں کی نوکریاں لگانی ہے، پھر میں ضعیف کہ لاٹھی سے بھی نہ چل سکوں
اب کہتا ہے میں بیت اللہ چلا جاؤں. بر صغیر کے اندر ایسا ہی ہے، ہم نے دیکھا ہے بہت دفعہ. بالکل بوڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل اتنا نہیں تو ایک مرتبہ رمضان میں عمرہ کر لے، رب تجھے حج کے برابر ثواب دے دے گا. اچھا بھی عمرے پہ بھی نہیں جا سکتے، مشکل ہے، پیسے نہیں ہے. پھر آسان سا نسخہ، اور یہی آخری بات، یہی آخری بات کہ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ. یہ تو اب مشکل نہیں ہے، کوئی پیسہ لگے، مسجد میں بیٹھ اللہ کا ذکر کرتا رہے، باوضو بیٹھا رہے. نمبر ایک، جب تک بیٹھا رہے گا اللہ تیرے بیٹھنے کو بھی نماز کی حالت فرشتوں کو لکھوا رہا. نماز نہیں پڑھ رہا، بیٹھا ہوئے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، اللہ اس کو نمازی لکھ رہا کہ یہ نماز پڑھ رہا. اب سورج نکل ہے، سورج نکل ہے، اب اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ لے. سورج پورا نکل آئے، کوئی پیسے خرچ ہوئے، 2 رکعتیں پڑھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 3 مرتبہ فرمایا پورا عمرے کا ثواب عطا کر دیتا. اب یہ رکن ہے، حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ. سبحان اللہ، پیسے ہی نہیں ہے، غریب آدمی زکوٰۃ کہاں سے دے؟ یہ باقی چیزیں آ گئی. اب آئیے سوچئے گا میرے ساتھ، یہ ثواب ملے گا کس کو؟ میں فجر پر چاشت بھی پڑھ رہا ہوں کہ عمرے کا ثواب مل جائے. میں عشاء کے بعد 4 سنتیں ادا کر رہا ہوں کہ لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے. میں جمعرات کے دن روزہ بھی رکھ رہا ہوں کہ جہنم سے دور ہو جاؤں. لیکن سوال یہ ہے، یہ ثواب کس کو ملے گا؟ اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے تو اعلان کروا دیے، لیکن ملے گا کس کو؟ یا 4 باتیں جمعے کے دن وہ میں پوری کر رہا ہوں. خطیب کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں ہوتا ہوں، غسل بھی کر لیتا ہوں، پیدل بھی آ جاتا ہوں، دور ہو تو سواری پر بھی آ جاتا ہوں، خاموشی سے خطبہ بھی سنتا ہوں. سال کے روزوں کا ثواب اور سال کے قیام کا ثواب، یہ سارے کام میں کر رہا ہوں، مجھے ملے گا ثواب؟ اب آئیے، ثواب کس کو ملے گا؟ نمبر 1، جس کا اللہ پر ایمان ہو. یاد رکھ، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ سینوں کے راز قبر میں مدفون بزرگ نہیں، دماغ میں آنے والی باتیں کوئی فوج شدہ انسان نہیں، ایک ہی جانتا ہے اور اسے مخلوق اللہ کے نام سے جانتی. نمبر 1، اسی شرط میں امت کی اکثریت غلطی پر، وہ اللہ کو اللہ جانتی نہیں ہے. وہ آ کر پیر صاحب کو کل ہی کی بات ہے، میں کلینک میں بیٹھا ہوا تھا، میاں بیوی آئے اور آ کر کہتے ہم نے یہاں پر رشتہ کرنا ہے، ہمیں یہ بتلائیں کہ مستقبل میں یہ داماد جو ہمارا بننے والا ہے ٹھیک ہوگا یا نہیں. اللہ اکبر. اور لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، جی میں استخارہ کر کے بتا دیتا ہوں شاہ صاحب ٹھیک ہوں گے کہ نہیں.
میری فیس جمع کروا دیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ رشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ہائے ہائے، اب یہ سارے کام جو میں نے ثواب کے بتلائے یہ کر لے، اللہ کی قسم اسے ریت کے ذرے کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کا اور زمینوں کا غیب کا جو علم ہے اعلان کر دو اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب اسی بات کو لے کر آپ دیکھو بازاروں کے اندر نجومی بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر بتاتے ہیں، لکیریں بولتی ہیں، ہاتھ بتلاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے۔ اب وہ شخص نمازیں پڑھے ثواب کی خاطر، ثواب ملے گا؟ سوچ لیجئے، میری کسی سے کیا لڑائی، میرا کسی کے ساتھ کیا جھگڑا، ثواب لینے آئے ہیں اور یہ خبر نہیں کہ اللہ کون ہے، دینا کس نے ہے۔ عقیدے میں اتنی خرابی ہے کہ جہاں مٹی کی ڈھیری اونچی دیکھتا ہے اسی کو سلام اور سجدہ اور رکوع اور قیام، نذرانے اور چڑھاوے چڑھا رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ ساری زندگی مسجد میں بیٹھا رہے، اس کو کوئی ثواب۔ اب کوئی بیوقوف یہ کہے کہ دیکھو جی ولیوں کے خلاف بات کرتا ہے سید، میں کیوں کسی کے خلاف بات کروں گا؟ میں تو اس بادشاہ کا تعارف کروا رہا ہوں جو نیلی چھت والا ہے، کہ علم اس کے ہاتھ میں، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٍ، سارے علم کو گھیرے ہوئے صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات، اور لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی تو مکہ کے مشرک نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے ایک ہی الہکم الہ واحد، ایک، صرف ایک، سب کچھ کر لے گا۔ ہم نے دفتر بنایا، سکول بنایا، مثال دیتا ہوں، آپ نے زمیندارہ شروع کیا، ایک ہی ٹیچر ساری کلاسیں نہیں جی میں نہیں پڑھا سکتا، دوسرا تیسرا چوتھا، ہر سبجیکٹ کا اپنا، دل کا ڈاکٹر الگ، آنکھ کا ڈاکٹر الگ، یہ انسان ہے۔ مکہ کے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ بارش برسانے والا بھی وہ اور سبزہ اگانے والا بھی وہ، جانوروں کو پیدا کرنے والا بھی وہ، موت اور حیات کا مالک بھی وہ، ایک ذات سب کچھ کر سکتی ہے۔ تو کہتے تھے نہیں، اور ہم بھی یہی سمجھا رہے ہیں اس اللہ کے بندوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، کہ وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ اکیلی سب کچھ کر سکتی ہے۔ علی کل شیء قادر کسے کہتے ہیں؟ فرق ہے، دیکھیے، وہ قادر ہے، میں عبد القادر ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ اگر میرے عقیدے کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ میں مشکل کشا حاجت روا اہل بیت کے علاوہ صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں گا اور سب کا انکار کرتا ہوں گا، یہ جتنا ثواب میں نے بتلایا ہے سب مل جائے گا۔ نمبر ایک، یہ پہلی شرط ہے، اور اسی شرط کے اندر آپ دیکھ لو کتنے کے گلوں میں تعویذ ہوگا، کتنے کے ہاتھوں میں دھاگا بندھا ہوگا، پھر کہ اللہ پر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اپنے ایمان کے اندر نکھار پیدا کیجیے۔ تو پہلی شرط اللہ کی توحید۔ اب اگر کوئی شخص کو تکلیف ہو کہ دیکھا جی میرا بزرگ بھی ہے، ہم نے کب انکار کیا؟ ہم نے انکار کیا نہیں۔ کیا یہ دنیا کے سارے بزرگ مل کر رب کا مقابلہ کر سکتے؟ سوچئے، ابھی اذان ہوئی، آپ نے سنتیں آ کر ادا کی مسجد میں،
کیا کہا تھا سب سے پہلے؟ اللہ اکبر۔ معنی کیا؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ جب وہ سب سے بڑا ہے تو وہ بیٹا نہیں دے سکتا؟ سوچ، اگر وہ سب سے بڑا، اسے پھر اپنے کائنات کو چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ وہ اللہ ہی کیا ہوا؟ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت جو ہر مسلمان کو یاد، کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ، دیکھو اللہ الصمد، بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز، بڑا بے نیاز، اسے پرواہ ہی کوئی نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ وہ شہنشاہ ہے، اس کی حکومت کوئی خطرہ؟ یہ پی ڈی ایم جلسے نکال رہی ہے نا، یہ زیادہ زور پکڑ جائے تو عمران کی کرسی، خان کی کرسی، اگر ساری دنیا رب کا مخالف ہو جائے تو رب کی کرسی کو خطرہ؟ آئے ہائے، وسع کرسیہ السماوات والارض، کیا مقابلہ اس بادشاہ سے ان مردوں کا؟ تو پہلی شرط کہ اللہ کو پہچانیے، اللہ کو، اور اسی سے مانگو۔ کوئی بزرگ ایسا دکھائیں سیدوں میں سے، انبیاء میں سے، اولیاء میں سے، اتقیاء میں سے، جس نے رب کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگا۔ قرآن مجید تو ہر گھر میں ہے نا، وہ وہابی ہے، سنی ہے، شیعہ، کوئی بھی، قرآن مجید تو ہے نا۔ قرآن مقدس میں انبیاء کی دعائیں ہیں۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ چلے گئے، دنیا میں آ گئے، انہوں نے کس سے مانگا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کوئی واسطہ وسیلہ طفیل صدقے آیت میں ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، یہی تو قرآن سبق دیتا ہے۔ تو پہلی شرط کو یاد رکھیے، عقیدہ توحید۔ نمبر 2، اس کو اٹھائیے جی سرکار، ہاتھ چھوڑ کے بیٹھو اور جاگ کر بیٹھو، آپ سو رہے ہیں، سفر کر کر آئے ہوں گے جمعہ پڑھنے۔ نمبر 2، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہم عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ معنی کیا ہے اس کا ترجمہ ہماری زبان میں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو ہے سے غلطی لگی ہے، وہ کہتے ہیں تو حاضر ہے، موجود ہے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا ترجمہ کیجئے، اسے نہیں پتا میں کون ہوں، ایک مجلس میں نے کہا جی ابھی کر دیتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں کا مطلب پھر حاضر ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو ابو بکر پیچھے تھے، وہ مصلی پر کھڑے ہوتے تھے یا نبی خود؟ کہتا جی نبی خود۔ میں نے کہا یہاں آپ کا مولوی کھڑا ہوتا ہے یا نبی کھڑے ہوتے؟ سادہ سی بات ہے، کوئی جٹ کی بات ہے، دیکھتی سی بات۔ نبی ہے تو نبی کے ہوتے ہوئے مصلی پر کوئی اور؟ سوچ لو اس بات کو، ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، بڑی سادہ سی باتیں ہیں، عام فہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ ہے کہ پیچھے لفظ کیا ہے؟ رسول۔ دیکھو اردو میں ہے کہ پیچھے لفظ کیا ہے؟ رسول۔ تو ہم کیا مانتے ہیں؟ رسول مانتے۔ بڑا پریشان ہوا اور میں نے کہا آپ نہیں مانتے۔ اب پہلے تو اس نے مجھ پر وار کیا، میں نے کہا آپ نہیں مانتے۔ کہتا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کلمہ نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا پڑھتے ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں نہیں پڑھتے؟ کلمہ پڑھتے ہیں، صحابہ مانتے تھے، صحابہ مانتے۔ غصے میں آ کر کہنے لگا آپ ہمارے امام کو نہیں مانتے،
آپ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے، سنیوں کے 4 امام ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا جی میں تو مانتا ہوں۔ جی مانتے ہیں؟ کہا پھر حنفی کیوں نہیں ہے؟ یہ عقیدہ ختم نبوت پر ضرب ہے۔ میں نے کہا اچھا سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں نا، جمعہ ہے، کوئی جلسہ تو ہے نہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتلائیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ کہنے لگا جی بالکل مانتا ہوں۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیں، یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے جرا کرتے ہیں، میں جرا ہی کر رہا ہوں۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ آپ سب کہیں گے مانتے ہیں۔ کوئی عیسائی آ کر مسلم سے کہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ مانتے ہیں۔ کہتے اگر مانتے ہو تو پھر عیسائی بن جاؤ۔ بنو گے؟ دیکھو، اگر مانتے ہو تو عیسائی بن جاؤ۔ آپ بنیں گے عیسائی؟ فوراً کہیں گے نہیں نہیں نہیں، ہم مانتے ہیں لیکن ہم عیسائی نہیں بن سکتے۔ تو اے اللہ کے بندو، جب نبی کو مانا ہے کہ یہ رسول ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں اللہ کا پیغمبر اور نبیوں کا نبوت اور رسالت پر مہر لگانے والا ہوں۔ اور پھر میں اگر کہوں کہ مانتے ہو تو پھر حنفی کیسے ہو؟ معذرت کے ساتھ، پھر آپ نے اشتہاروں میں نہیں دیکھا مولانا چشتی قادری صابری آگے لکھا ہوتا ہے اگر نبی کو مانا ہے، کبھی ہمیں دیکھا ہے؟ ہم اپنے قبیلے کا نام تو لکھیں گے کہ ہم سید زیدی ہے، زین العابدین جو اکیلے کربلا میں بچ گئے تھے، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، یہ قبیلے کا نام ہے، لیکن ہماری نسبت صرف ایک ذات کی طرف ہے اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقیدہ ختم نبوت۔ اب جو شخص نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے اور نبی کی نبوت کو آخری نہیں مانتا، زبان سے تو کہے میں مثال دیتا ہوں، میں ایک شریعت کا طالب علم ہوں، دنیا پڑھی ہے میں نے اور بڑی دیکھی ہے دنیا، بڑی دیکھی ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ کسی مریض سے ملنے چلے جائیں اور آپ جا کر پوچھے کہ کیسے ہیں آپ؟ وہ بیچارہ مریض ہوتا کہتا بس گزارا ہی ہو رہا ہے۔ بچے خدمت نہیں کرتے، وہ چپ ہے۔ ادھر سے بچہ آ گیا، بچہ کہتا ہے ابا جی، ابا جان، تو جو بیٹھا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے بڑا فرما بردار بچہ ہے، اور باپ کیا کہتا ہے بیٹا پانی تو پلا۔ ابا جی حاضر ہوں، اور پانی نہیں لا رہا، پانی نہیں لاتا۔ وہ میزبان بھی دیکھتا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پانی، کہ ابا جی پہ قربان جاؤں۔ اب ایمانداری سے بتائیے وہ باپ جو مریض ہے وہ کیا کہے گا؟ بیٹا فرما بردار ہے کہ نافرما؟ سادہ سی باتیں ہیں، اسلام سمجھا دوں گا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ باپ کہتے ہیں اتنا گندا بچہ ہے، صبح سے 11 بج گئے ہیں، پانی مانگتا ہوں پانی نہیں دیتا، کہتے ہیں ابا جی قربان جاؤں۔ یہی حال آج کے مسلمانوں کا ہے۔ انہیں کہو کہ یہ آخری پیغمبر ہے اور شریعت نے کہہ دیا کل حشر کے میدان میں ترازو لگے گی، محمد فرق بین الناس، میں واحد وہ ذات ہوں گا جب مجھ پر آ کر فرق ہو جائے گا، جو محمدی ہوگا وہ جنت میں، جو کوئی اور ہوگا کہیں اور ہوگا۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ تو نمازوں کی قبولیت، حج کی قبولیت،
لیلۃ القدر کی قبولیت، روزے کی قبولیت، شرط کیا ہے؟ ختم نبوت پر ایمان لے کر آئیے، زبانی نہیں، زبانی نہیں، عملاً بتلائیے، عملاً بتلائیے کہ آپ ہیں کون، معنی کیا کہ یہ آخری پیغمبر، ختم نبوت کا معنی کیا؟ آخری پیغمبر، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، انا عاقب انا ماہر، حدیث کے لفظ، معنی کیا ہے؟ آپ آخری پیغمبر، امت نہیں آئے گی، نہیں، نبی کوئی نیا آئے گا کہ نہیں، شریعت نہیں آئے گی، یہاں آ کر فیل ہے امت کی اکثریت، شریعت نہیں آئے گی، اگر شریعت نہیں آئے گی تو نبی بھی نیا آئے گا، یاد رکھیے گا، اگر شریعت آسمان سے نہیں اترے گی تو پھر نبی بھی نیا لانا پڑے گا، جب امت آخری، شریعت آخری، پھر نبی بھی آخری، پھر حدیث کو سننے کے بعد کہ ہاں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے امام اس کو نہیں مانتے، میرا ایمان ختم نبوت پر ہے، ٹھنڈے دل سے سوچئے، دیکھیے ہمارا ایمان ہے سب کا، میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان ہے تو نبی کی ذات انسانوں میں سب سے اعلیٰ، کوئی نبی سے بھی اعلیٰ ہے نہیں، یہ مولوی حضرات کرتے ہیں، نبیوں سے اعلیٰ ولیوں کو بتاتے ہیں، وہ آپ نے سنا ہوگا نا، وہ آپ نے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرتے، کلیم اللہ تھے نا، تو ایک عورت نے کہا میرے اولاد ہوگی رب سے پوچھ، وہ چلے گئے کوہ طور پر، پوچھا، اللہ نے کہا کوئی اولاد نہیں ہوگی، کوئی اولاد نہیں، آ کر بی بی کو بتلا دیا کوئی اولاد نہیں، رونے لگ گئی، کچھ دنوں کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، اوئے ہوئے، اور کلیم اللہ ہے، بہت بڑا پیغمبر، 5 چوٹی کے جو اولو العزم پیغمبر ان میں سے ایک، اور پورے قرآن میں یہ بھی یاد رکھیے گا سب سے زیادہ ذکر انبیاء میں صرف موسیٰ کلیم اللہ کا ہے، اتنا چوٹی کا، پھر وہ پریشان ہو گئے کہ رب تو نے تو کہا اولاد کوئی نہیں ہوگی، یہ تو بچہ کھلا رہی ہے، کوہ طور پر جا کر پوچھا کہ اس کا تو بیٹا پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ مجھے انسان کے گوشت کی ضرورت ہے، باہر نکل گئے، لوگوں سے کہتے تھے اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے، وہ کہتے بھائی میں بوٹی تو نہیں دیتا، میں کیسے بازو کٹوا لوں، ایک ملنگ سا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا موسیٰ پریشان لگتے، اس نے کہا ہاں اللہ گوشت مانگتا ہے، اس نے چھری لی اور یہاں سے بوٹی کاٹ کے کہتا ہے یہ بھی لے جا، پتہ نہیں یہ لی ہوگی یہ مانگی ہوگی، سارے جسم سے بوٹیاں کاٹ 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 کے اس کو دے دی، وہ کوہ طور پر جا کر لے گئے، اور جا کر اللہ کو کہا جی یہ اللہ نے کہا اب دیکھ میں نے تو اس سے بوٹی مانگی تھی نا گوشت انسانی، تو بھی تو انسان تھا، تو اپنی دے دیتا، تو نے اپنی نہیں دی، وہ بابے نے ساری کاٹ کے دے دی ہے نا، اسی کے کہنے پہ میں نے اس کو بچہ بھی دے دیا، اب ثابت کیا ہوا کہ موسیٰ کا درجہ کم، ہائے ہائے ہائے، آپ نے سبحان اللہ کہا ہے، سوچئے گا ذرا، موسیٰ کلیم اللہ کا درجہ کم اور اس ملنگ کا درجہ اوپر، میں ایسی شریعت کو کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں، نبیوں کا مقابلہ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ ایک مولوی نے خطبے میں یہ واقعہ سنایا اور میں نے اپنی کانوں سے سنا، ان کا عقیدہ اب ایمانداری سے بتائے جو ولیوں کا مقام نبیوں سے بڑھا دے، جو اماموں کا مقام انبیاء سے بڑھا دے، جو اپنے بزرگ کا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا دے، اس کا ختم نبوت پر ایمان، ٹھنڈے دل سے سوچئے گا
ہمارا ایمان ہے، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، یہ جلسہ نہیں ورنہ جلسے کا انداز ہوتا ہے میرا، یہ جمعے کا دن ہے، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، دھرتی پر، پاکستان میں نہیں، دھرتی پر اگر ختم نبوت پر کسی جماعت کا ایمان ہے، اللہ کی قسم وہ اہل حدیث ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، اور میری ذمہ داری ہے میں ممبر پر جو کچھ کہوں دلیل دے کر جاؤں، آپ بعد میں چودھری طارق ڈاہر صاحب کے پیچھے پڑے، جی شاہ جی نے یوں کہا تھا، حدیث دکھاؤ، میں بتلاتا ہوں دلیل کیا ہے۔ ہم رب کی توحید میں کسی بزرگ کو شامل نہیں کرتے۔ دیکھ لو آپ کو کبھی اہل حدیث کوئی نظر آئے گا کہ کسی قبر پر سجدہ کر رہا ہو؟ ہم اسے مسلمان ہی نہیں مانتے، تم اہل حدیث کہتے ہو۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا کے کسی امام کے قول کو نبی کی حدیث پر ترجیح نہیں دیتے، اس لیے ختم نبوت پر ہمارا ایمان۔ آپ ہمیں حدیث دکھائیں کہ شاہ صاحب یہ بخاری کی حدیث، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کسی حدیث کی کتاب میں آپ حدیث دکھائیں کہ یہ حدیث میں آتا ہے، حدیث صحیح ہو، اللہ کی قسم منبر پر اعلان کر کے کہوں گا آج سے میں ایسے کروں گا۔ کیوں؟ ختم نبوت۔ اگر میں عمل نہیں کرتا تو میرا کیسا ایمان ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں ختم نبوت پر، دیکھو، صحیح مسلم کی۔ آپ نے فرمایا، مسجد کے حوالے سے حدیث یاد آ گئی، مسجد کا نام کیا ہے؟ حسین ابن علی، علی کا بیٹا حسین رضی اللہ تعالی عنہم، میرے جد امجد ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، فرمایا جہاد کرو، جہاد کرو، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ نبی بیٹھے ہوئے، تشریف فرمایا، علی کو کہہ دیا جاؤ اور جہاد کرو، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ دیکھو آپ تھوڑا سا چلے اور خیال آیا کہ کب تک جہاد کروں، موت تک، کشمیر فتح ہونے تک، اس علاقے کے اندر جو علاقے تھے ان کے فتح ہونے تک، خیال تو آ گیا نا۔ اب آپ کے پاس پیچھے مڑ کر دیکھنے کی دلیل تھی نا، پیچھے مڑ کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تک کروں؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ پیچھے مڑ کر، یاد رکھیے گا میری باتیں ہیں، پیچھے مڑ کر، اور دلیل موجود تھی۔ ہم جو کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے کہ رکوع جاتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھاؤ، رکوع سے اٹھتے ہوئے دونوں اٹھاؤ، لیکن ہمارے بھی تو بیچارے بزرگ ہیں نا بڑے بڑے، آخر ان کے پاس بھی تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ وہ میں ایک دفعہ تفسیر عثمانی پڑھ رہا تھا، سعودیہ سے چھپی تھی، بچے ضمناً ایک مسئلہ آ گیا، بچے کو دودھ کتنے سال پلائیں؟ قرآن کہتا ہے حولین کاملین، 2 سال۔ اب شرح لکھتے ہوئے حاشیے پر، اب بھی کہیں تفسیر عثمانی پڑھی ہوگی تو نکال لیجئے گا سورۃ بقرہ، حاشیے پر لکھا ہوا امام صاحب کے نزدیک 2.5 سال۔ ان کے پاس لفظ کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، اگر ہے تو یہاں لکھ دیتے، قرآن کے مقابلے میں بھی کوئی دلیل آئے گی؟ ہائے ہائے، کہا علی پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ علی کا خیال آیا کب تک جہاد کروں، رک گئے، چہرہ سامنے رکھا، پیچھے مڑ کے ایک مرتبہ نبی کی زیارت کرنا ثواب تھا کہ نہیں؟ لیکن نبی نے کیا کہا تھا؟ پیچھے مڑ کے، ہم کدھر ہیں؟ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ کھڑے کھڑے کہتے ہیں اللہ کے نبی، چہرہ سامنے، کب تک جہاد کروں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا علی پیچھے ہی مڑ لے، تو میرے بیٹے کا خامد ہے پیچھے مڑ لے ذرا دیکھ ہی لوں، پتہ نہیں شہید ہو جائے، زیارتیں کر لیں ایک دوسرے کی. نہ، ختم نبوت کا معنی ہم سمجھے ہی نہیں. میں نے یہ چند باتیں کر دی تھی ایک سیال کوٹ میں، اور یاروں نے کہا تھا سیال کوٹ میں داخل ہو کر دکھاؤ. کئی مہینے پابندی لگ گئی. سادہ سی بات، علی کہتے ہیں اللہ کے نبی کب تک؟ آپ نے فرمایا جب تک لوگ یہ اقرار نہ کر لیں کہ اللہ کے الہ ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کہ اللہ کی توحید میں کسی کی شراکت رب کو برداشت، اور نبی کی نبوت میں کسی کی شراکت برداشت. ہم تو کرتے رہتے ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، وہ کسی اور کی طرف دیکھتا. دیکھ لو ہمارے تو قبلے ہی الگ ہو گئے ہیں. کتنے فرقے ہیں مسلمانوں میں، سوچئے گا. قرآن کتنے ہیں؟ سبق ہے جمعے کا دن. مکے کتنے ہیں؟ مکہ. بیت اللہ کتنے ہیں؟ مسجد نبوی. آخری پیغمبر. پھر نماز کا طریقہ 2 ہوگا یا 3؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا. کہیں سے ترجمہ شدہ حدیث کی کتاب بخاری لے آئیے گا، تاج کمپنی کا ترجمہ قرآن کا لے آئیے گا، اور دیکھیے گا آخری پیغمبر کی نماز اگر میرے جیسی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں تو کہنا سید جھوٹ بولتا ہے. اور اگر نبی یہ کہے نا جو تو نماز پڑھ رہا ہے تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی، پھر ختم نبوت پر ایمان لے آئیے گا کہ وہ آخری پیغمبر ہے. دیکھو عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، ہاتھ میں کیا ہے؟ ہذہ نسخۃ من التوراۃ. ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہے اور پڑھ رہے ہیں اس کو، اور مجلس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے. آپ نے دیکھا تورات پڑھ رہے ہیں، تورات پڑھ رہے ہیں. آپ کا چہرہ متغیر. ابو بکر پاس بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا عمر دیکھ نبی کی طرف. دیکھا تو تورات رکھ دی. اب ایمانداری سے مجھے بتائیے گا تورات زمین پر مولویوں نے لکھی تھی یا آسمان سے اتری تھی؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، 4 آسمانی کتابیں یاد ہیں، ان میں ایک تورات ہے. تورات رب نے اتاری تھی نا، وہ تختیاں جو کوہ طور پر ملی تھی. اور اتری کس پر تھی؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ کا پیغمبر ہے کہ نہیں؟ پیغمبر کی کتاب پڑھ رہے ہیں کس کے سامنے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا چہرہ انور ناراضگی. کیوں؟ حضرت عمر نے کتاب رکھ دی اور فوراً کیا کہا کہ میں یہودی نہیں. یہ کہا تھا نہیں، ختم نبوت کا عقیدہ پڑھا دوں گا انشاءاللہ. کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی میں عیسائی تو نہیں ہوا، انجیل تو تھی نہیں. اللہ کے نبی میں یہودی تو نہیں ہوا، تورات ہی پڑھی تھی نا. جب چہرہ متغیر دیکھا تو فوراً کہا رضیت باللہ ربا. پہلا عقیدہ یہودیوں کا خراب تھا رب کے بارے میں، وہ اللہ کو گالیاں دیتے تھے. کہا رضیت باللہ ربا، اے اللہ کے نبی میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں. وہی پالنہار، لجپال، غریب نواز اور بندہ نواز ہے. عقیدہ آ گیا صحیح.
نبی نے تو نہیں پوچھا تھا کہ تو مانتا ہے رب کو نہیں مانتا. دیکھو آخری لفظ پر ختم لو وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا. قرآن نے کہہ دیا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام. کہا میں اس پہ بھی راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی. یہی ہماری شریعت. وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. اور آپ کو آخری نبی مان کر ختم نبوت پر بھی ایمان ہے. نبی کا چہرہ ٹھنڈا ہو گیا. اور مسلمانوں، جو شریعت آسمان سے اتری ہو اور پیغمبر کی شریعت ہو کلیم اللہ کی، اس کو پڑھنے سے رب ناراض ہو جائے. اور پھر ساتھ کیا فرمایا جب ٹھنڈے ہو گئے؟ فرمایا لو کان موسیٰ حیا. اے عمر یہ بات بھی یاد رکھنا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں نا، انہیں اپنی شریعت پر چلنے کی اجازت نہیں، وہ میرے پیچھے ختم نبوت پر ایمان لے کر آئیں گے. موسوی شریعت نہ چل سکے تو بابے کی فقہ حنفی چل جائے گی. ایمانداری سے، میری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. میرے بھائی ہیں یہ ساری مسجدوں والے، میرے بزرگ ہیں، علماء ہیں، میں تو شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب ہے. لیکن سوال تو بنتا ہے جب نبی کے سامنے موسیٰ کی شریعت نہ چل سکے تو کوفہ میں لکھے ہوئے 30 مفتیوں کی کتابیں چل سکے گی؟ ختم نبوت پر ایمان ہمارا ہے، ہمارا ہے، اللہ کی قسم. ہمارا اعلان یہی ہے، دعویٰ بھی یہی ہے، اور عمل بھی. ہاں گناہ ہو سکتے ہیں. میں گانے سنتا ہوں، میں فلمیں دیکھتا ہوں، مثال کے تو اللہ نہ کرے میں ایسا کروں. مثال میں کسی کی کیوں مسلمان کی دوں، اپنی مثال دیتا ہوں. یہ میرے گناہ ہیں، لیکن میرا ایمان نبی کے مقابلے میں جب میں کسی کو کھڑا کروں گا تو مجھے یاد آیا عطا اللہ شاہ بخاری ایک بہت بڑی شخصیت گزری، جانتے ہوں گے آپ لوگ. بس یہی آخری بات 1:30 بجے کا مجھے داہر صاحب نے کہا تھا. میں نے تو کہا تھا ادھر 1:15 لکھا ہوا ہے کہ شاہ جی آپ نے کون کون روز آنا ہے. وہ شہیدوں کا نام بھی ہے، میرے جد امجد کے نام پہ مسجد بھی ہے. تھوڑا سا حق تو بنتا ہی ہوگا نا. وہ آپ بھی شہیدوں کو تو مانتے ہی ہوں گے نا. شاید وہی میرے یار ہی تو وہ تو مانتے ہی مانتے ہیں. آپ بھی مانتے، کیوں؟ مسجد پہ نام بھی لکھا ہوا ہے. میں بھی سید ہوں. تو تھوڑی سی آخری بات، عطا اللہ شاہ بخاری بہت بڑا بزرگ، بہت بڑا خطیب، عالم دین، بہت بڑی شخصیت. اسے کسی نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ کہتے آدھی ریل میں گزر گئی، آدھی جیل میں گزر گئی. ختم نبوت کا بڑا. ایک دفعہ جلسہ ہو رہا تھا ختم نبوت پر، تو جوش میں کہنے لگے لا نبی بعدی، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لا الہ، سمجھا رہے تھے لوگوں، دیکھو لا الہ، کوئی معبود برحق اللہ کے علاوہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہے. ساتھ ہی پھر سمجھایا لا نبی بعدی، یہاں پر بھی لا الہ الا اللہ، یہاں پر بھی لا نبی بعدی. کوئی چھوٹا مرزا سور، کوئی بڑا کوئی ہے نہیں. لوگ، ایک اہل حدیث بیٹھا ہوا تھا آپ جیسا کوئی کڑوا، اس نے کہا شاہ جی لا صلاۃ، ادھر بھی لا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. شاہ جی جانتے تھے نا، اب لال جو کرتے آ رہے تھے، مرزائیوں کی منجی ٹھوک رہے تھے، نیچے حدیث نے کہہ دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر ترجمہ نہیں کر لو نماز کوئی نہیں ہوتی. کہنے لگے بالکل سچ کہتے ہو، کوئی نماز نہیں ہوتی. او اہل اسلام، یہ ہے ختم نبوت. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أنت الشافي أنت الكافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہیں اللہ انہیں فرما بردار بنا، جو بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. مولا جو کرونا وبائی مرض کی وجہ سے مرض میں مبتلا ہیں انہیں شفا عطا فرما. اللہ جو اس مرض سے محفوظ ہیں انہیں تا حیات محفوظ فرما. مولا کریم ہم منگتے تیرے در کے سوالی ہیں، ہمارا کوئی داتا دستگیر نہیں ہے، تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ ہر مسلمان کی ہر پریشانی دور فرما. آخری بات ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. آپ نے ابھی دیکھا یہ دو بچے جنہوں نے رومال ہاتھ میں پکڑ کر آپ سے اپنی اس مسجد یا کسی مدرسے کے لیے، مجھے نہیں پتا کوئی مدرسہ ادھر ہو، اس کے لیے آپ لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا. ہر مسلمان نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے اس میں حصہ ڈالا ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے. آپ نے چندہ کس کی رضا کے لیے دیا؟ میں نے شروع میں ایک حدیث سنائی تھی، 4 کام جو کر لے جمعے کے دن. نمبر 1 غسل کرے، نمبر 2 غسل کرے اور کروائے شادی شدہ، غیر شادی شدہ صرف غسل کرے. نمبر 2 پیدل چل کر آئے. نمبر 3 امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو. نمبر 4 امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور خاموشی سے بیٹھے. ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب. اب ان بچوں نے جو یہ کام کیا ہے یہ خاموشی تھی کہ نہیں تھی. حدیث میں آتا ہے صف کا تن کا بھی توڑے گا تو ثواب. ان بچوں نے مسجد کے لیے کیا ہے نا، اپنے تو نہیں کیا، آپ نے بھی مسجد کے لیے دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کیا. میں گزارش کروں گا یہاں کی انتظامیہ سے اس جمعے کے پیسے گن لیجئے گا اور پھر اگلے جمعے باہر بٹھائیے گا. وہاں پر آپ جاتے ہوئے وہاں پیسے ڈال کر جائیں. نہ اپنا جمعہ خراب کریں. آپ نوٹ نکال رہے ہیں، بڑا نکل آیا دینا چھوٹا تھا، چھوٹا نکل آیا دینا بڑا تھا. جمعہ خراب ہو گیا نا، جمعہ ختم تو نہیں ہوئے. اپنے جمعے کا ثواب بھی ختم نہ کریں، پتہ نہیں اگلا جمعہ دنیا میں ہمارا آئے گا بھی کہ نہیں. باہر بیٹھیں، جنہوں نے لینا ہے جاتے ہوئے حلال اور طیب مال سے اس میں حصہ ڈالیں. تھوڑا بھی ہوگا نا رب برکتیں نازل کر دے گا.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔